What is magic? جادو کیا ہے؟ It is literally to take someone's free will away. یا وہ فری ول جو اسے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، آپ اسے فورس کرو کہ وہ آپ کی ڈیزائرز پہ چلے، آپ کی ڈیسیژنس پر چلے، یا آپ کی ڈیزائرز کے مطابق ڈیسیژن لے. So this is literally taking someone's free will away. Other than these spiritual sciences, yeah, even if we include these sciences, تو جب آپ کسی کی فری ول لیتے ہو نا، یا آپ نے کسی کا رائٹ ٹو ٹیک ڈیسیژن اکارڈنگ ٹو ہز ول، یا پھر اسے وہ نہ کرنے دینا جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو بیسکلی آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہو کہ آپ اس کو لوور وائبریشن میں پل کر دیتے ہو. جب وہ لوور وائبریشن میں چلا جاتا ہے نا، تو اس کی فریکوینسی آٹومیٹکلی کم ہو جائے گی. یو کاسٹنگ اے اسپیل آن دیم، ٹھیک ہے، یعنی آپ ان کے اوپر جادو کر رہے ہیں. تو آج کل یہی تو ہو رہا ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں، یا بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا اپنے سبلنگس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یا لٹرلی یہ باسز اپنے امپلائیز کے ساتھ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم بچوں کو کیسے ریز کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا فرما برداری کریں. ٹھیک ہے، یعنی ہم انہیں اپنا فرما بردار یا اپنا اوبیڈینٹ بنا رہے ہیں، یعنی ہم ان کو اپنا فالوور بنا رہے ہیں، اپنا ڈسائپل بنا رہے ہیں. یہی بچہ جو آج آپ کا غلام ہے نا، یعنی آپ اسے غلامی سکھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کہ یہ تم یہ ڈیسیجن بے شک جی اللہ تعالیٰ کے حساب سے صحیح ہے، لیکن تم نہیں لے سکتے. ٹھیک ہے، تو آپ اسے کیا کر رہے ہیں کہ آپ اسے ایک غلام کے طور پہ ریز کر رہے ہیں. آج وہ آپ کا غلام ہے، کل وہ کسی بیوی یا شوہر کا غلام ہوگا. ٹھیک ہے، یا وہ کسی سبلنگ کا غلام ہوگا، یا وہ اور نہیں کوئی تو وہ اپنے باس کا غلام ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ جو سب لوگ ہیں نا، ان کے غلط ڈیسیجنس کے اگینسٹ جانے کی تو اس کی پریپریشن ہی نہیں ہوئی. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ریز ہی اس طرح سے کیا. ہاؤ؟ بائی ٹیکنگ دیئر فری ول اوے. تو آپ اسے بیسکلی یہ مطلب بچپن سے ہی نا ہماری ٹریننگ ایسے ہوتی ہے کہ ہمیں سکھا دیا جاتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیو اوے یور فری ول. ٹھیک ہے، یہاں نہیں بولنا، یہاں نہیں بول سکتے، یا یہاں یہ مت کرو، یہ نہ کرو. ٹھیک ہے، کسی باس کے آگے اپنی فری ول کو قربان کر دیتا ہے، یعنی اس کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، یعنی سرنڈر ٹو دا فالس گاڈ. تو کیا ہم اپنے بچوں کو شرک کرنا سکھا رہے ہیں؟ اچھا، اور کیا ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ آپ کے لینس سے دیکھتا ہے. ہمارے ہاں ایک بہت ایک بڑا ہی جرنل کانسیپٹ ہے کہ جی پھپھو از ایول نا، یہ پھپھیاں اینڈ آل، یہ چاچا از ایول، یہ ماموں از ایول، یہ سم تھنگ لائک دیٹ، بٹ پھپھو از موسٹلی فیمس کہ پھپھو از ایول. ٹھیک ہے، تو یعنی وہ آپ کے لینس سے دنیا کو دیکھ رہا ہے. تو جس لینس سے ہم دنیا کو دیکھتے ہیں نا، تو ہماری دنیا ایسی ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مرر اسٹریٹجی کیا کہتی ہے کہ جو آپ کو لوگوں میں کمیاں نظر آتی ہیں نا، وہ بیسیکلی آپ ہی کے اندر کی انسیکیورٹیز یا کمیاں ہیں جو آپ کو دوسروں میں نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے، تو ہم یہی جو اپنا لینز ہے، یہ ہم وراثت میں اپنے بچوں کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے نسل در نسل دشمنیاں چلتی ہیں، نسل در نسل ہیٹریٹ چلتا ہے، دشمنی نہ بھی ہو. ٹھیک ہے، یا ایک عجیب سا انوائرمنٹ، یہ ایک سفوکیٹنگ سا انوائرمنٹ بن چکا ہے. یعنی ہماری سوسائٹی ایسے ہو گئی ہے کہ جی یہ اس کو مت بتاؤ، وہ اس کو مت بتاؤ، فلانے کی نظر لگ جائے گی. تو یہ ہوا کیسے کہ بچپن سے ہی آپ نے اس بچے کو اس طرح سے ریز کیا کہ فلانی چیز بری ہے یا وہ برا ہے نا، یا فلانے سے بچ کے رہو. ٹھیک ہے، اب اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ یہ انرجی اس کے اراؤنڈ سراؤنڈ کر گئی ہے. یہ اس نے اس لینس سے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا ہے. اپنے بچوں کو نا وہی لینس دے رہے ہیں. یا ایک اور لینس بہت مشہور ہے کہ آپ پیسے والوں کے سامنے، یا آپ کے کوئی پیسے والا رشتہ دار ہوگا تو آپ اسے زیادہ رسپیکٹ دے رہے ہو. تو یہ آپ مطلب یہ آپ ان ایڈورنٹلی بچے کو سکھا رہے ہو. ٹھیک ہے، کہ اس کی رسپیکٹ کرنی ہے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرنی، یا یہ اتھارٹی والا بندہ ہے، اس سے ذرا جھک کے ملنا ہے، اس سے ذرا ایون کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جہاں زیادہ اتھارٹی ہے، جہاں زیادہ فائدہ ہے، اس شادی میں جاؤ، یا شادی میں جانے سے پہلے پوچھو یار اس شادی میں کون کون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، یہی چیزیں آپ اپنی نسل در نسل ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ اپنے ذہن میں بنا رہے ہوں گے کہ جی میں اپنے لنکس بلڈ کر رہا ہوں، بٹ دس از ناٹ نیٹ ورکنگ. تو پھر یہ بچہ کیا سیکھتا ہے؟ یہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ پھپھو بری ہوتی ہے. یہ بچہ سیکھ جاتا ہے کہ منی از دا گاڈ. ٹھیک ہے، تو کل کو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو پھر یہ آپ کو بھی اسی طرح ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی بجائے اگر آپ نے اپنے بچے کو سکھایا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، صلوات کا ورڈ قرآن میں بارہا یوز ہوا ہے. سو اٹ ڈز ناٹ مین اونلی نماز اور پریئر. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ سے کنیکشن بلڈ کرنا. ٹھیک ہے، کنیکشن بلڈ کرنا تاکہ ہمیں اللہ تعالیٰ یاد آئے، ہم اس کو یاد رکھیں. ٹھیک ہے، اور جب اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں تمہیں یاد کرتا ہوں.
ٹھیک ہے، کہ جب میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کو یاد کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی بجائے اگر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے کنیکٹ کیسے کرنا ہے، اس سے کنیکشن بلڈ کیسے کرنا ہے، اور اس کے آگے کیسے سرنڈر کرنا ہے. فری ول اگر سرنڈر کرنی ہے نا تو بس صرف ایک اللہ کے آگے کرنی ہے. ٹھیک ہے، یہ جو فالس گاڈز ہیں ان کے آگے آپ نے اپنی ول کو سرنڈر نہیں کرنا. جب آپ یہ چیزیں بچے کو سکھاتے ہو نا تو پھر آپ اس کی سول کو لبریٹ کر دیتے ہو. لیکن اب یہاں سوال آتا ہے کہ ہم اسے سکھائیں گے کیسے؟ ایسے نہیں کہ بیٹا تم کر لو، اچھا بیٹا ایسے کرو، یہ نہیں کرو، وہ کرو، ایسے نہیں. بلکہ کیسے آپ سکھاؤ گے؟ خود کر کے. آپ سب کو پتا ہے کہ بچہ زیادہ وہی چیز لرن کرتا ہے جو وہ آپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. یعنی ہم اپنی کاپیز بیسکلی بلڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو ہم نے اپنے بچوں کو سرنڈرنس سکھانی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے. ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے، بٹ اگر تو نے کر دیا سپرد اپنے کو اس کے جو میری چاہت ہے تو میں تجھے وہ بھی دے دوں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے نہ کیا وہ جو میری چاہت ہے تو میں تجھے برباد ذلیل کر دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے. ابھی میں نے بچوں کی بات کی، یہی امپلیمنٹیشن ہمیں ہمارے پیرنٹس پہ بھی کرنی ہے. ٹھیک ہے، کہ اگر ہم ایک ٹائم آتا ہے کہ جو بچے ہیں یا جو اولاد ہے وہ کما رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور کنٹرول اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. تو یہاں پہ پھر ہم اپنے پیرنٹس کو یہ فورس کرتے ہیں نا کہ وہ ہمارے ڈیسیجنس کے اکارڈنگ چلیں، کبھی ایموشنل بلیک میلنگ سے، کبھی کسی طریقے سے. ٹھیک ہے، تو فری ول ان سے بھی نہیں لینی ہے آپ نے. یعنی ہر وہ بندہ جو جس کا کنٹرول، یعنی ہر وہ بندہ جو آپ کے سامنے کمزور ہے آپ اس کا کنٹرول نہیں لے سکتے. کیونکہ جب آپ اس کا کنٹرول لے رہے ہو تو بیسکلی آپ اس کی فری ول لے رہے ہو، اور فری ول لینے کا مطلب یہ ہے کاسٹنگ اے اسپیل آن somebody. So do not cast the spell on your loved ones, liberate them.